جب ایک سروے کیا گیا کہ لوگ ایتھسٹ کیوں بن جاتے ہیں، اپنے مذہب کو چھوڑ کر، خدا کا عقیدہ بھی چھوڑ کر، لا مذہب اور لا دین اور بے خدا کیسے بن جاتے ہیں، تو ان میں ایک فیکٹر جو ہم یونیورسٹی میں وہ سروے پڑھاتے ہیں اس میں یہ بھی تھا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ دین نا ریلیونٹ نہیں ہے. تو صرف اس وجہ سے کہ ٹیکنیکل ٹیم نے ریلیونٹ ڈپارٹ کو کمیونیکیٹ نہیں کیا تھا، 300 سے زیادہ لوگ کیا ہو گئے، انتقال کر گئے، اور بلینز کا جہاز ختم ہو گیا. تو یہاں پر ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہماری چیزوں کی کمیونیکیٹ کرنے کی کتنی اہمیت ہے. کوئی بھی شخص یہ کام جان بوجھ کے نہیں کرے گا، لیکن اب گوشت ہے رات کو رکھا ہوا ہے اور اس کو آپ نے ڈھکا ہی نہیں ہے اور صبح اٹھ کے آپ نے وہی دیگچی میں ڈال دیا تو کچھ بھی پک سکتا ہے اس میں. تو الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. آج کی ہماری ٹریننگ بہت ہی پریکٹیکل اور ٹیکنیکل ٹاپک پہ ہے. اس میں ہم ٹریننگ میں بات کرتے ہیں اس کا ایک پرپز یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارا ایک بلیف سسٹم بنتا چلا جائے کہ اسلام بہت پریکٹیکل اور ریلیونٹ ہے. یعنی میں آپ کو اگر ایک بہت ہی خطرناک ایک فیکٹ یہ بتاؤں کہ جب ایک سروے کیا گیا کہ لوگ ایتھسٹ کیوں بن جاتے ہیں، اپنے مذہب کو چھوڑ کر، خدا کا عقیدہ بھی چھوڑ کر، لا مذہب اور لا دین اور بے خدا کیسے بن جاتے ہیں، تو ان میں ایک فیکٹر جو ہم یونیورسٹی میں وہ سروے پڑھاتے ہیں اس میں یہ بھی تھا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ دین نا ریلیونٹ نہیں ہے. یعنی دین باتیں کرتا ہے جنت جہنم کی بات کی، دنیا کی زندگی میں دین ہمیں کوئی پریکٹیکل چیزوں پہ گائیڈ نہیں کرتا. تو اس وجہ سے لوگ جو ہے دین سے دور ہو جاتے ہیں، اور اتنا دور ہو جاتے ہیں بعض اوقات، حالانکہ یہ تصور بالکل غلط ہے. دین بہت ریلیونٹ بھی ہے اور دین پریکٹیکل بھی ہے، اور دین آپ کو ہر موقع پر، اور اس طرح کی ٹریننگ میں جو لوگ شامل ہوتے ہیں. اچھا، کارپوریٹ ٹریننگ کا فائدہ بھی یہی ہوتا ہے کہ جب آپ آفیسز میں ٹریننگ کرتے ہیں اور ان کے ریلیونٹ ڈپارٹمنٹ ایس او پیز پروسیجرز کے لحاظ سے آپ بتاتے ہیں کہ قرآن کریم میں، حدیث میں فقہاء کرام نے کتنی اہم اور ایسی رہنمائی کی ہے جو جہاں تک انسانی دماغ بھی آج تک نہیں پہنچا ہے، یا پہنچا ہے تو بہت اسٹرگل کے بعد پہنچا ہے، اور ہمیں وہ چیزیں پہلے سے معلوم ہے. تو ہمیں معلوم ہی ہوتا ہے کہ دین نہ صرف ایک 24 گھنٹے کی زندگی کا نام ہے بلکہ ایک بیسٹ ماڈل کا نام ہے. تو آج بھی ہم نے ایک شعبہ چنا ہے جو بہت سارے آفیسز میں ہوتا ہے، بلکہ ہر آفس کا پارٹ اینڈ پارسل ہوتا ہے کہ ٹیکنیکل ڈپارٹمنٹ یا ایڈمن ڈپارٹمنٹ. بعض جگہوں پہ اگر ٹیکنیکل کام نہیں ہوتا، صرف B2B ہوتا ہے اور صرف جو ہے وہ سروس پرووائڈر ہوتے ہیں، یا اگر کوئی چیز سیل کر رہے ہیں اور انسٹالیشن نہیں کر رہے تو وہاں اتنا ٹیکنیکل اسپیکٹ نہیں ہوتا. لیکن جن جگہوں پر کوئی جو ہے نا وہ ٹیکنیکل اکوپمنٹ ہوتے ہیں، یا انسٹالیشن بھی ہوتی ہے، یا آفٹر سیل سروس بھی ہوتی ہے، وہاں پر ٹیکنیکل ڈپارٹمنٹ بھی بہت امپورٹنٹ کردار ادا کرتا ہے. اس کے ایفیشینٹ کام نہ کرنے کی وجہ سے آپ کے بہت سارے آپریشن متاثر ہوتے ہیں، بہت سارے کسٹمرز کی سیٹسفیکشن نہیں ہوتی، اور بہت دفعہ آپ کی جو ہے نا کاسٹ آف گڈ بھی بڑھ جاتی ہے. یعنی آپ کو پورے پروجیکٹ پہ بہت ڈیمیجز آئے تو آپ کی جو ہے پروفٹ مارجن یا تو ختم ہو جاتا ہے یا بہت. تو اس لحاظ سے ہم دیکھا جائے تو یہ شعبہ سارے شعبوں کو افیکٹ کرتا ہے، سیلز کو بھی افیکٹ کرتا ہے. ایون کہ اگر یہ شعبے کی ریکوائرمنٹ فلفل نہ ہو رہی ہو تو HR کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ یہ شعبے کے لیے کیسے کوالیفائڈ لوگ چاہیے جو ہماری جو ہے ایفیشنسی بڑھا سکیں اور ہماری جو ہے کاسٹ کو ریڈیوس کر سکیں، اور سب سے امپورٹنٹ بات کہ کسی کو بھی ہماری وجہ سے نقصان نہ ہو. ٹھیک ہے، تو یہ ایک بات کا ضرور ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ آج ہم نے پہلی بات تو یہ سیکھنی ہے کہ ہمیں اس ٹیکنیکل بات کے بارے میں بھی ہمیں اسلام کیسے رہنمائی کر رہا ہے. دوسری بات جو ہمیں سمجھنی ہے وہ یہ کہ اسلام میں ایک بہت ہی اہم ایلیمنٹ یہ بتایا گیا ہے کہ ایفیشینٹ یوٹیلائزیشن آف ریسورسز، کہ آپ جو ہے وہ کیسے کم ریسورسز سے زیادہ کام لے سکتے ہیں. کہ آپ دیکھیں نا، ایک حدیث ہم نے پڑھی صحیح بخاری کے اندر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک انزا، یعنی جو ایک نیزہ تھا جو جنگ میں مارنے کے کام آتا ہے. اب جب نماز پڑھتے ہیں تو آگے سترہ بھی رکھا جاتا ہے، یعنی کوئی آپ آگے کوئی چیز کھڑی کرتے ہیں تاکہ آپ کا اس کے پیچھے سے لوگ گزر سکیں. سمپل ایک فارمولا ہوتا ہے. تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب عید کی نماز پڑھانے گراؤنڈ میں جاتے تھے تو وہ اپنا نیزہ آگے گاڑ لیا کرتے تھے. اب بظاہر تو کہنے کو بہت چھوٹی سی بات ہے، لیکن اس میں بڑا میسج کیا ہے کہ آپ نے ایک ہی چیز سے دو کام کر لیے. ٹھیک ہے، تو ہمیں میسج کیا ملا کہ آپ ایک ہی ریسورسز کو کیسے استعمال کریں، اچھے استعمال سے.
اچھے طریقے سے استعمال کریں کہ ملٹیپل بینیفٹس ہو جائیں. تو ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ ٹیکنیکل ڈپارٹمنٹ اگر جو ہے وہ اپنے کاموں کو صحیح یوز کرے تو ہو سکتا ہے کم ریسورسز کے ساتھ آپ بہت اچھا رزلٹ بھی دے سکتے ہیں. یہ بھی اسلام کی خواہش ہے کہ مسلمانوں میں زیادہ ریسورسز لمیٹڈ ہی ہوتے ہیں ہمارے پاس، لیکن ان کو کیا کرنا ہوتا ہے، زیادہ افیکٹو یوٹیلائز کرنا ہوتا ہے. تو ان دونوں فیکٹر سے ہم آج کی ٹریننگ میں دیکھتے ہیں کہ ہم سیفٹی پہ بات کریں گے، سیکیورٹی پہ، کلیننس پہ. ٹھیک ہے جی. سیفٹی اگر ہم دیکھیں تو سیفٹی کتنی امپورٹنٹ ہے، یعنی کسی بھی ادارے کے اندر اس کے اکوپمنٹ کی سیفٹی اور اس کے جو ہے ریسورسز کی سیفٹی، یعنی اگر اس کے پاس آفس کے لیپ ٹاپس ہیں ان کی سیکیورٹی، ڈیٹا ہے اس کی سیفٹی، اگر آپ کے پاس کوئی ٹینجیبل ایسٹس ہیں، فرنیچر ہے، فکچرز ہیں، ان کی سیفٹی، اور آپ کے جو ہے جو سیلنگ آئٹم ہے اس کی سیفٹی. تو سب کی سیفٹی اسلام میں کتنی امپورٹنٹ ہے. تو اگر یہ میں سلائڈ دیکھوں تو یہ سلائڈ پورے اسلام کا خلاصہ ہے، یعنی اس کو ہم کہتے ہیں مقاصد و شریعہ. اگر اس کو دیکھا جائے تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی شریعتیں نازل کی ہیں ان کا صرف اور صرف جو ہے نا یہ 5 مقصد تھے. اور یہ ایسی گہری بات ہے کہ اگر کسی کو یہ سمجھ میں آ جائے تو پورا دین سمجھ میں آ جائے کہ جتنی بھی آیتیں نازل ہوئیں، جتنی بھی حدیثیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، جتنے بھی شریعت کے مسائل ہیں وہ صرف 5 کاموں کے لیے ہیں، اور ان 5 کاموں کے پروٹیکشن کے لیے ہیں. کیا 5 چیزیں؟ مذہب کی پروٹیکشن، لائف کی پروٹیکشن، دماغ کی پروٹیکشن، نسل کی پروٹیکشن اور مال کی پروٹیکشن. اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی احکام دیے ہیں ان میں سے کسی ایک چیز پروٹیکشن کے لیے آئے. یعنی اگر آپ دیکھیں نا، فار ایگزامپل نکاح کا حکم کیوں دیا؟ کہ نسل کی پروٹیکشن ہو جائے. شراب کیوں حرام کی؟ کہ دماغ کی پروٹیکشن ہو جائے. ٹھیک ہے جی. آپ کہیں کہ بھائی جو ہے نا کسی کو قتل کرنا کیوں حرام کیا؟ کہ لائف کی پروٹیکشن ہو جائے. صحیح جی. چوری پہ ہاتھ کاٹنے کی سزا کیوں دی؟ کہ مال کی پروٹیکشن ہو جائے. اگر ہم اس طرح جتنے بھی احکامات ہیں نا ان کو اگر غور سے دیکھتے رہیں گے تو ہر ایک کا تعلق ان میں سے کسی ایک کے ساتھ ہوگا. کوئی چھٹی چیز نہیں ہے اسلام میں، ان 5 کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے. تو اب ان 5 کی پروٹیکشن کرنی ہے. تو اس کا مطلب ہو کہ اسلام میں سیفٹی کتنی امپورٹنٹ ہے کہ پورے کا پورا دین کس کے لیے آیا؟ سیفٹی کے لیے آیا، پروٹیکٹ کرنے کے لیے آیا. اور ان کے اندر بھی جو ہے نا لیولز ہیں. لیولز کیا ہیں؟ کہ سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے ضروریات، یعنی آپ نے ان کا جو منیمم لیول ہوگا نا، یعنی اگر ایک آدمی کے پاس اتنی ویلتھ ہو کہ وہ 2 وقت کی روٹی کھا لے، صحیح ہے جی، یعنی اتنا ہو کہ بھوک سے مر نہ جائے، تو وہ کیا کہیں گے ہم؟ ضروریات. یہ تو بالکل ضرورت ہے، اس سے کم پہ تو. اب یہ نہ ہو تو اس کی پروٹیکشن اتنی اہم ہے کہ آپ کے لیے جو ہے نا وہ پورک تک کھانا حلال ہو گیا. کہ بھائی اگر آپ بھوک سے مر رہے ہیں اور آپ کے سامنے پورک رکھا ہوا ہے اور آپ کے پاس اتنے بھی پیسے نہیں ہے، نہ آپ کے پاس کوئی وسائل ہے، حلال کوئی چیز اویلیبل ہی نہیں ہے، تو آپ نے اپنی لائف کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے آپ کو کیا الاؤ کر دیا؟ جو چیز ساری شریعتوں میں مکمل حرام رہی ہے وہ کیا ہو گئی؟ حلال ہو گئی. ٹھیک ہے جی. دوسری بات حاجیات. حاجیات دیکھیے بھائی آپ کی ضرورت تو پوری ہو گئی، اب اس کے بعد جو ہے نا کہتے ہیں آپ کو اتنا تو نہیں بھوک لگی کہ آپ مر جائیں گے، لیکن آپ کو اتنا ہو گیا کہ آپ یعنی مر تو نہیں رہے لیکن آپ کا پیٹ بھرنا ہے اور آپ کو جو ہے نا ایک طاقت چاہیے چلنے کے لیے. تو یہ کیا ہے؟ حاجت ہے. ٹھیک ہے. اب اس کی بھی لمیٹیشن ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے وہ چیزیں حرام تو حلال تو نہیں ہوتی لیکن بہت ساری ریلیکسیشن چیزیں مل جاتی ہیں. اور ایک تحسینیات ہے کہ بھائی آپ نے کھانا بھی ہے آپ کے پاس لیکن وہ کھانا گرم نہیں ہے، یا وہ کھانا جو ہے وہ ہائیجینک زیادہ نہیں ہے، یا وہ برانڈڈ نہیں ہے، تو وہ کیا ہے؟ تحسینیات ہے. ٹھیک ہے. تو اس کو بھی الاؤ کیا اسلام نے. تو آپ دیکھیں گے کہ ان 5 چیزوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اسلام نے ضرورت کا لیول بھی حلال کیا، حاجت کا لیول بھی حلال کیا اور تحسین. اب اس سے ہمیں کیا پتہ چلا؟ اس سے اگر ہمیں یہ بات پتہ چلی کہ ہمارے دین میں چیزوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ایک تو بڑی اہمیت ہے اور اس کے بعد اس کے لیولز بنائے گئے. تو ہمیں بھی دیکھنا ہے کہ ہم بھی ان چیزوں کو کس لیول پہ جا کر پروٹیکٹ کر رہے ہیں. تو ہمارے پاس جو اکوپمنٹ ہوتے ہیں وہ کس میں آتے ہیں؟ ویلتھ میں آتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ شریعت کے آبجیکٹیوز کب پورے ہوں گے؟ جب ہمارے پاس جو آفس کے اکوپمنٹ ہیں، ویلتھ ہیں، ان کی ہم کیا کریں گے؟ پروٹیکشن کریں گے، ان کو سیف رکھیں گے. ٹھیک ہے جی. تو اگر فار ایگزامپل ہم جو ہے اگر ہم یہ بات کریں کہ ایک آفس ہے، اس کے اندر گیٹ جو ہے لاک نہیں ہے، ٹھیک ہے جی. تو اب یہاں پر لاک نہیں ہے اور وہ گیٹ پہ چوکیدار بھی نہیں ہے، اور وہ یہ سوچ کر کہ بھائی میں ابھی کون آئے گا، میں ابھی 2 منٹ میں کہیں دکان سے آ جاتا ہوں. ٹھیک ہے جی. تو آپ یہ دیکھیں اس میں کیا ہوا ہے
اس میں ایک شریعت کا حکم ٹوٹا ہے کہ آپ کی ویلتھ کیا ہوئی ہے، انپروٹیکٹڈ ہو گیا نا، آپ کو آفس پورا کیا ہو گیا ہے، ایک رسک پہ ہو گیا ہے کہ آپ کے آفس میں کوئی بھی انٹر ہو سکتا ہے، کوئی مال اٹھا کے جا سکتا ہے، ٹھیک ہے. تو آپ اس کا مطلب ہے شریعت کے آپ کے آفس میں جو آبجیکٹیوز ہیں، یعنی جو شریعت کے مقاصد ہیں وہ پورے نہیں ہو رہے. تو یہ اس لیول کی بات ہے، یعنی اتنی امپورٹنٹ بات ہے، ٹھیک ہے. اب جیسے فار ایگزامپل ہم یہ دیکھیں احادیث کہ آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی احادیث میں ہمیں رہنمائی فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جو ہے نا ایک دفعہ ایک مدینہ منورہ میں ایک گھر میں آگ لگ گئی اور ان کے گھر والے بھی موجود تھے اس گھر میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو آپ نے فرمایا ان ھذہ النار کی جو آگ ہے انما ہی عدو لکم، یہ تمہاری دشمن ہے. دیکھیں ہمارا دشمن شیطان بھی تو آگ سے بنا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے آگ کو ہمارے لیے ایک دشمن کے طور پہ بنایا. تو جب تم سو جاؤ تو سونے لگو تو کیا کرو، اس کو بجھا دیا کرو. ابھی سیفٹی کا میجر بتایا نا کہ بھئی آپ نے اگر کتنے لوگ جو ہے وہ گیس ہیٹر کی وجہ سے مر جاتے ہیں، کتنے گھروں میں جو ہے وہ گیس کا چولہا کھلنے کی وجہ سے رہ جاتا ہے. تھوڑی سی ایک مائنر سی کیا ہوتی ہے غفلت ہوتی ہے اور وہ کیا ہوتی ہے پورے گھر کو تباہی کا ذریعہ بن جاتی ہے. آفیسز میں ہم نے فیکٹریز میں دیکھا ہے کہ آگ لگی اور لوگوں کو ایگزٹ کی جگہ نہیں تھی، لوگ نکل نہیں سکے اور سارے کے سارے لوگ جو ہے شہید ہو گئے. پھر اسی طرح جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ فار ایگزامپل ایک جگہ مجھے معلوم ہے کہ ایک جگہ کیا ہوا صرف پنکھا کھلا رہ گیا. اب وہ لائبریری تھی، ٹھیک ہے، اب وہ پنکھا کھلا رہ گیا تو وہ اگلے دن چھٹی تھی اس ادارے میں، تو وہ 24 گھنٹے سے زیادہ پنکھا تیز چلتا رہا تو کسی ریزن سے یا تو گرم ہو گیا جو بھی ہو پنکھے میں آگ لگی. اور اس پنکھے میں آگ لگی تو وہاں پر لائبریری تھی، اس ساری کتابوں میں آگ لگی. تو ملینز کا نقصان ہو گیا صرف اس وجہ سے کہ وہ بندہ جو ہے جاتے وقت پنکھے کا سوئچ آف نہیں کر سکا. اب اس میں کتنا ٹائم لگتا، اب وہ بولتا ہے یار بھول ہی تو گیا، لیکن اس کی وجہ سے کتنا نقصان ہو گیا. اگر نہیں بھی نقصان ہوا تو آپ نے تو نقصان کے رسک میں ڈال دیا تھا نا. تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم دیندار ہیں، کیا ہم دینداری کا پہلو یہ سمجھتے ہیں کہ صرف نماز روزہ، یا دینداری کا پہلو یہ ہے کہ انسان کو چوکنا بھی رہنا چاہیے. تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ نہیں فرمایا کہ بھئی آگ لگ گئی تو دعائیں پڑھ لو، بلکہ کیا فرمایا کہ دعائیں تو پڑھنی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ پریکاشنری میجرز بھی بتائے، یعنی احتیاطی تدابیر بھی بتائیں. جیسے آج بھی ہم بات کر رہے ہیں، حالات ہیں جو اللہ تعالیٰ عافیت فرمائے، تو ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ ڈرامہ ہے جو بھی ہے، لیکن جب ہو جائے گا اس وقت پریکاشن کرنے کا موقع نہیں ہوگا. آپ کو اس سے پہلے جو احتیاطی تدابیر ہے وہ کرنی چاہیے. تو اسلام میں ہمیشہ احتیاطی تدابیر کی بہت اہمیت ہے. تو ہم یہ دیکھیں کہ چھوٹے سے عمل سے بڑا نقصان ہو سکتا ہے. آگے سوری اچھا، اگر ہم دیکھیں کہ یہ بات ہوتی ہے ویٹ سرفیس کی بات ہوتی ہے نا، ٹھیک ہے، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی گھر کی چھت پہ سوئے اور جس کے چھت پر کوئی جو ہے وہ دہلیز ہوتی ہے یا دیوار ہوتی ہے وہ نہ ہو، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس شخص کے اوپر اللہ تعالیٰ کی کوئی ذمہ داری نہیں کہ اس کی حفاظت کرے. یعنی وہ شخص اللہ کی ذمہ داری سے نکل جاتا ہے، کیونکہ وہ سویا کہاں پہ ہے، ایک رسکی جگہ پہ سویا ہے کہ چھت پہ سویا ہے اور بندے کو سوتے وقت پتہ نہیں ہوتا. تو وہ اب اگر وہ اس نے کروٹ وغیرہ لی اور اس پہ کوئی دیوار نہیں ہوئی تو وہ تو گر جائے گا. تو آپ نے اپنا حالانکہ دیکھیں وہ نہ بھی گرے لیکن کتنی بڑی اس پہ وعید آ رہی ہے کہ اللہ کی ذمہ داری سے رات بھر نکلا ہوا ہے. حالانکہ ساری مخلوق اللہ کی ذمہ داری پہ ہے لیکن اس سے اللہ کی کوئی ذمہ داری نہیں. اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہم اگر خود سے پریکاشنری میجر نہیں لے رہے، ہم خود سے احتیاط نہیں کر رہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی بھی ہم پر مدد نہیں ہوگی. ہم یہ امید نہ کریں کہ بھائی ہم نے تو نہیں کیا لیکن اللہ کی مدد آ جائے گی. ہم نے کیا احتیاطی تدابیر اختیار کی. تو اب یہ دیکھیں آپ اگر جو ہے فار ایگزامپل کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آفیسز میں ذرا سی مسٹیک کی وجہ سے ہمارے بہت اچھے ریسورس ہوتے ہیں ان کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے. بھائی ہم نے گاڑی کا خیال نہیں رکھا، اب ڈرائیور نے گاڑی کو اس نے کہا بریک تھوڑی خراب ہے ہم بعد میں دیکھ لیں گے. اب اس کو کوئی اہم ریسورس ہمارے سی او ہمارے کوئی جو ہے بڑے سی لیول کے لوگ تھے وہ چلا رہے تو ان کے اللہ نہ کرے ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو وہ چیز تو بڑھ سکتی ہے کہ مطلب بیماری ٹھیک ہو گئی، آپ کی جو ہے انجری ہوئی جو وہ ٹھیک ہو گئی، لیکن جو ایک لمبے وقت کا جو ایک ڈیمیج آیا، جو اس کی پرفارمنس میں فرق آیا، وہ کبھی بھی اس کا کوئی ریپلیسمنٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اب میں ایک صاحب کو جانتا ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو عافیت دے، کہ وہ ایک لڑکا جو ہے بائک چلا رہا تھا اور اس نے جو ہے نا وہ نئی بائک سیکھ رہا تھا،
اس نے ان کی جو ہے ٹانگ پہ جو ہے نا وہ بائک ہٹ کر دی. آج اس واقعے کو کچھ 10 سال ہونے کو آ رہے ہیں, ان کی لائف میزریبل ہے کیونکہ ان کی ہڈی جڑ کے ہی نہیں دے رہی. ٹھیک, اب وہ لڑکے کو نہیں پتا ہوگا کہ میری ایک دفعہ لاوبالی پن کی وجہ سے وہ شخص جو کتنے اداروں میں جو ہے نا وہ وہاں پر سپروائزر اور جو ہے گائیڈنس کے لیول پہ تھا, اب وہ اپنی زندگی میں اتنا میزریبل ہو گیا کہ وہ ان اداروں کو سرو نہیں کر پا رہا. تو وہ ادارے بھی نقصان اٹھا رہے ہیں, اور ان اداروں کی وجہ سے جو لوگ ان اداروں کے بینیفیشری تھے وہ بھی نقصان اٹھا رہے ہیں. تو آخرت میں بعض وقت ہمیں پتہ چلے گا کہ ہماری چھوٹی غلطی کی وجہ سے کتنے لوگوں کا لاس ہوا, کتنے گھرانوں میں لاس ہوا اور کتنے لوگوں کا. تو ہمیں یہ دیکھنا پڑ جائے گی کہ اگر ہم کوئی کام کر رہے ہیں تو اس کے کیا رولز ہیں. جیسے اب یہاں پر جو بتایا نا کہ یہ جو روف پہ ہو اور اس کے چاروں طرف ہو, اس سے مراد صرف یہ نہیں ہے, بلکہ اس سے ہمیں پرنسپل یہ نکلا کہ دنیا میں احتیاطی تدابیر جو بھی ہیں, اب جیسے فار ایگزامپل ISO ہوتا ہے, فار ایگزامپل جو ہے وہ جو ہے دنیا میں اسٹینڈرڈز ہوتے ہیں. ابھی بھی میں ایک ادارے کی ایک پالیسی, ایک ادارہ ہے جو فوڈز یعنی FMCG ہے, یعنی اس کے پاس جو ہے فوڈز کے ایلیمنٹ ہوتے ہیں, تو اس کی فیکٹری میں وہ پیلٹس ہوتے ہیں, ان کے اوپر فیمیگیشن ہوتی ہے, ان کے اوپر جو ہے وہ پیسٹ کنٹرول ہوتا ہے. اب اس کے لیے پورا میں دیکھ رہا تھا, ان کی پالیسی شریعہ میں ریویو پیپر کرنے کے لیے آئی ہوئی تھی, تو ابھی صبح ہی میں دیکھ رہا تھا. تو اس پالیسی کے اندر پورے ڈیٹیل تھی کہ بھائی کون سے سٹینڈرڈز ہیں, اس کے مطابق کون سی کمپنی کمپیٹنٹ ہے, وہ کب کب رپورٹ دے گی, اور کیسے کیسے ویئر ہاؤسنگ کرنی ہے تاکہ ہماری جو چیزیں ہیں وہ کیا ہوں. اب وہ اگر ایک بندے نے اس کو کھا لیا اور اگر نقصان دہ چیز اس میں تھی, تو نہ صرف کہ آپ کی جو ہے گڈ ول خراب ہوگی بلکہ گناہ بھی ہے نا. اب وہ بندہ, اب بات سیدھا میں پتہ بھی نہیں چلتی. فار ایگزامپل ہماری ایک کوئی جو ہے نا کوئی فوڈ ایلیمنٹ تھا, ایڈیبل تھا, اور ہم نے کوئی چیز بنائی اور اس سے کوئی وقتی نقصان نہیں ہوا. اگر وقتی نقصان ہوتا ہے تو جو ہمارا کسٹمر ہوتا ہے واپس آ جاتا ہے, لیکن اگر وقتی نقصان نہیں ہوتا تو کسٹمر ہمارے پاس واپس نہیں آئے گا. وہ لیکن اس کو آہستہ آہستہ اس نے اس کے نقصان ایسا ہوا کہ غلط چیز کھانے سے فار ایگزامپل اس کی گردے آہستہ سے فیلئر ہو گئے. اب 5 سال بعد جا کے اس کے گردوں نے کام کرنا چھوڑ دیا. اب اس کو تو یاد نہیں ہوگا کہ 5 سال پہلے فلاں ریسٹورینٹ میں نے کھایا تھا اور اس کے اندر سے وہ کیا ہوا تھا, وہ چیز شروع ہوئی تھی. اب اس کو تو یاد نہیں, لیکن اس کا حساب کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس حساب ہے کہ آپ نے کھانے پینے کی چیزوں میں وہ احتیاط نہیں برتی تھی, آپ نے اپنی چیز کی پروڈکشن میں یا اپنی چیز کی مینوفیکچرنگ میں وہ خیال نہیں رکھا تھا, جس کی وجہ سے ان کو کیا ہو گیا, نقصان ہو. اب اگر ہم کی ٹیکنیکل بات کریں, کوئی انسٹالیشن ہم نے کر رہے تھے جس میں ہم نے اسٹینڈرڈ کا خیال نہیں رکھا اور جو ہے وہ اس کو کوئی سالوں بعد نقصان ہوا. فار ایگزامپل اس کی جو ہے وائر ہم نے ہلکے لگا دیا اور وہ 1 سال میں پتہ نہیں چلا, جب ہمارا پیریڈ بھی ختم ہو گیا اس کے بعد وہ جو ہے نا وہ ہم نے ایسا سسٹم لگایا کہ وہ 3 سال میں خراب ہونے تھے اور 2 سال میں خراب ہو گئے. اب وہ ہمارے پاس آ بھی نہیں سکتا کیونکہ وارنٹی بھی ختم ہو گئی, سب کچھ ختم ہو گیا. لیکن اس کا جو لاس ہوا ہے, جو اس کا بنتا تھا کہ اگر آپ نے اسٹینڈرڈ کی چیز دیتے تو وہ 3 سال تک چلتی, اب وہ 2 سال میں چلی ہے. فار ایگزامپل 2 سال میں بھی ایک دم ایرپٹ ہوا اور اس کا کوئی جو اکوپمنٹ تھا وہ بھی خراب ہو گیا. اب وہ ہمارے پاس ٹیکنیکلی کلیم نہیں کر سکتا کیونکہ کوئی لیگل باؤنڈنگ نہیں ہے, وارنٹی ختم ہو گئی. لیکن اس کا آخرت میں ہمیں کیا ہوگا, جواب دینا ہوگا کہ ہم نے اس سے پیسے پورے لیے تھے اور اس کو دینا ہی چاہیے تھا, 3 سال والا دینا چاہیے تھا, یہ اس طرح کا چیز دینی چاہیے, تو یہ ہم نے نہیں دی. میں آپ کو اگر بتاؤں کہ آپ اگر یوٹیوب پہ دیکھو تو بہت ساری ویڈیوز ہیں ایئر پلین کریش کی, وہ میرے خیال سے ہر ٹیکنیکل ٹیم کو لوگوں کو ویڈیوز دیکھنی چاہیے. اور میں آپ سے شیئر بھی کروں گا کہ بعض اوقات بڑے بڑے جہازوں کے کریش جو ہوئے نا, وہ چھوٹی سی جو ہے نا وہ غفلت کی وجہ سے ہوئی. میں ایک جہاز کا دیکھ رہا تھا کہ اس کے جو ریپیئرمنٹ کا جو ڈپارٹمنٹ تھا, اس نے وہاں پر ایک جہاز میں آئی ایم ناٹ اے ٹیکنیکل پرسن, اس میں یہ بات تھی کہ وہاں پر جہاز میں ایک پارٹ ہوتا ہے جو جہاز کو سیدھا رکھتا ہے, یعنی جہاز اگر نیچے کی طرف مڑنے لگ جائے تو وہ اس کو کیا کرتا ہے, اتنا اٹھاتا ہے کہ وہ سیدھا رہے, اور اگر وہ نیچے کی طرف پھر مڑنے لگ جائے تو اس میں الارم بجتا ہے. ٹھیک ہے جی. اب وہ جب جہاز کریش ہوا اس کو بلیک باکس سے دیکھا گیا تو پتہ چلا کہ یہ جو پارٹ تھا یہ ریپیئرمنٹ والوں نے اس پارٹ کو چینج کیا تھا, اور اس پارٹ کے اندر الارم بجنے کا طریقہ ڈفرنٹ تھا, اور ان ٹیکنیکل ٹیم نے پائلٹس کو ٹریننگ نہیں دی تھی کہ اب سے الارم یوں نہیں یوں بجے گا. تو الارم بجا بھی, لیکن ان پائلٹس کو پتہ ہی نہیں تھا, اور وہ نوب جو ہے وہ کیا ہوتی گئی, نیچے ہوتی گئی, اور جہاز کیا ہو گیا, کریش ہو گیا. تو صرف اس وجہ سے کہ ٹیکنیکل ٹیم نے ریلیونٹ ڈپارٹ کو کمیونیکیٹ نہیں کیا تھا
300 سے زیادہ لوگ کیا ہو گئے, انتقال کر گئے, اور بلینز کا جہاز ختم ہو گیا. تو یہاں پر ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہماری چیزوں کی کمیونیکیٹ کرنے کی کتنی اہمیت ہے چیزوں کی, ٹھیک ہے جی. اب ہم دوسری بات کرتے ہیں, ایک اور حدیث دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہی وہی حدیث ہے کہ جو اب اس چھت پہ سوئے جس کا کوئی ایجز نہ ہو تو ہیز نو کلیم, وہ اللہ تعالیٰ سے وہ اپنے آپ کے علاوہ کسی اور کو ملامت نہ کرے, کسی اور کو ملامت نہ کرے. اسی لیے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو شخص وہ سمندر میں سیل کرے, یعنی جو کشتی چلائے, اور جبکہ وہ رف ہو اور وہ سمندر میں مر جائے, تو وہ بھی جو ہے نا کسی کو اور کو ملامت نہ کرے, صرف اپنے آپ کو ملامت کرے. یعنی آپ ایک اپنے آپ کو رسک میں ڈال رہے ہیں اور آپ سمندر میں جا رہے ہیں, جبکہ وہ کیا ہے, تو وہ ملامت کسی اور کو نہیں کرے گا کہ حالات ایسے ہو گئے, میری تو تقدیر ایسی تھی, بلکہ کس کو ملامت کرے, خود کو ملامت کرے. یعنی بعض جب ایسا بھی ہوتا ہے نا, ہم کہتے ہیں یار کمپنی چل نہیں رہی یار, ہمارا تو پتہ نہیں کس نے جادو کر دیا, کیا ہو گیا, اور ہمیں تو جاب سے ہم ہر وقت نکل جاتے ہیں اور جو ہے سیٹ ہی نہیں ہو پا رہے. تو بعض دفعہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ہم نے کیا اسٹینڈرڈ فالو کیے, ہم نے جو ہے نا, تو ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس حدیث میں بتایا جا رہا ہے کہ بھائی اگر آپ ہی غلط طریقے سے سامان کو رکھ رہے ہیں تو سامان کا لاس ہو رہا ہے, تو آپ یہ نہ کہیں کہ یار میری تو قسمت ہی خراب ہے, بلکہ آپ دیکھیں کہ آپ نے اپنے اسٹینڈرڈز کو فالو کیا کہ نہیں کیا. تو مسلمان جو ہے, اب آپ یہ سوچیں کہ اس ٹریڈنگ سے پہلے آپ کے ذہن میں آئیڈیاز تھے کہ حدیث میں اتنی باریک بینی سے رہنمائی ملے گی, اور یہ آتھینٹک حدیثیں ہیں, ایسا نہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب ہے ادب المفرد, اس کے اندر حدیث موجود ہے. تو ہم یہ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ہر موقع کی رہنمائی دے کے گئے, ہر ڈپارٹمنٹ کی رہنمائی دے کے گئے, اور ہمیں بہت کلیئر ایک سنسیئر فادر کے طور پر ہمیں سمجھا کے گئے کہ اس طرح نہ کرو, اس طرح نہ کرو. اب اس سے ہمیں اور بات کیا پتہ چلی کہ ہمیں رسک کو بھی کیلکولیٹ کرنا چاہیے کہ بھائی اگر آپ سمندر میں جا رہے ہیں تو آپ کو پہلے دیکھنا چاہیے کہ اس کا موسم کیا ہے. تو اسی طرح اگر آپ کہیں پر جا رہے ہیں اور آپ نے وہاں پر ایس ایس سی نہیں کیا, مثال کے طور پر ایک انسٹالیشن کے لیے لوگ گئے اور وہاں پر انہوں نے یہ ایس ایس سی نہیں کیا کہ وہاں پر ہیزرڈز کیا ہیں, وہاں پر رسک فیکٹر کیا ہے. مطلب اب ہم جا رہے ہیں وہاں پر اور ہم نے یہ دیکھا ہی نہیں کہ وہاں پر ویٹ سرفیس بھی ہو سکتی ہے, وہاں پر کچھ اور بھی مسئلہ ہے, اور ہم نے جو ہے وہ جو ہے اس کو ایسس کیے بغیر. دیکھیں کہتے ہیں کہ رسک تو دنیا میں ہر کوئی لیتا ہے, لیکن عقل مند کیا لیتا ہے, کیلکولیٹڈ رسک لیتا ہے. رسک لیے بغیر تو دنیا میں چل نہیں سکتے آپ, لیکن آپ کیا کرتے ہیں, کیلکولیٹڈ کہ بھائی کتنا میں بیئر کر سکتا ہوں, کتنا نہیں بیئر کر سکتا. اور غفلت والا جو ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے, رسک لیتا ہے لیکن کیلکولیٹڈ نہیں لیتا, وہ بس بے قدر سمندر میں کود پڑتا ہے. تو پھر وہ اپنے آپ کے علاوہ کسی کو ملامت نہ کرو. تو ہم نے اپنی ٹیم کو یہ بھی بتانا ہے کہ جہاں آپ جا رہے ہیں پہلے ایسس کریں کہ وہاں پر کون کون سے آپ کو ریکوائرمنٹس ہیں, ان کا کیا کیا ٹولس ہمیں چاہیے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی جیسے ہم کہتے ہیں کہ پی پی ای کہتے ہیں, پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹس ہم کہتے ہیں, تو ہمیں دین میں کیا ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص رات گزارے جبکہ اس کے ہاتھ میں کوئی گریس لگی ہے. گریس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی ایسی کوئی چیز کھائی ہے, اس کا کوئی ریمیننگ پارٹ آپ کے ہاتھ میں کوئی تر سا لگ گیا ہے, ٹھیک ہے جی. تو جس نے اس نے اپنے ہاتھ کو نہیں دھویا, تو اگر اس کو کوئی جو ہے نا وہ دوسری حدیث میں اس کی وضاحت یہ بھی آئی کہ ایک آدمی اگر کھانا کھائے اور اس کے بعد ہاتھ نہ دھوئے اور اس کے ہاتھ میں سالن لگا رہے اور وہ سو جائے اور کوئی کیڑا اس کو اس کی وجہ سے اٹریکٹ ہو کے اس کے ہاتھ پہ آئے اور اس کے ہاتھ کو کوئی نقصان پہنچے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جو ہے نا اپنے علاوہ کسی اور کو بلیم مت کرے, ٹھیک ہے. تو اسی طرح رات کو بھی بتایا کہ اگر آپ نے ہاتھ میں اگر کوئی میٹھا کھایا تھا, کچھ چیز کھائی اور آپ نے چاکلیٹ کھائی اور آپ نے کہا کون جا کے ہاتھ دھوئے, آپ کھاتے کھاتے سو گئے. اب وہاں پر کوئی اس کی وجہ سے کوئی جانور آپ کی طرف اٹریکٹ ہو گیا, اس نے آپ کے ہاتھ پہ کوئی بائٹ کر لیا, کوئی انسیکٹ بائٹ ہو گئی, تو اس سے کیا ہوگا, اگر کوئی بیماری ہوئی, کوئی نقصان ہوا ہاتھ پہ, تو کون ذمہ دار ہوگا. ایک صاحب تھے, وہ مجھے یاد آ گیا ان کی بات کہ وہ گلگت وغیرہ میں گئے اور انہوں نے جو ہے نا وہ جو ہے کہتے ہیں وہ جلایا ہوا تھا, چمنی ہوتی ہے وہاں پر, اس کے قریب پاؤں قریب رکھتے ہیں تاکہ پاؤں گرم رہیں اور آپ وہاں سوتے ہیں. تو ان صاحب کو تھوڑی سی شوگر بھی تھی, جس کی وجہ سے پاؤں پہ نا اتنا محسوس نہیں ہوتا شوگر والوں کو. تو ان کی چمنی جو ان کے پاؤں پہ لگی ہوئی تھی اور ان کو پتہ بھی نہیں چلا, جب پتہ چلا ان کا پورا پاؤں تقریباً جل گیا, اور پھر ان کی کراچی آ کے سرجری ہوئی تھی اور پاؤں جو محروم ہو گئے تھے بیچارے. تو یہ ریئل واقعہ ہے کہ آپ نے اگر خود ہی رات کو سوتے وقت میجرز نہیں لیے تو آپ خود ہی اس کے پھر کیا ہوں گے, ذمہ دار ہوں گے. تو اب ہم نے دیکھا کہ ہاتھ میں کوئی چیز غلط لگی ہوئی ہے, اس کی وجہ سے ہاتھ کو نقصان ہوا.
تو ہاتھ میں تو یہ بھی آتا ہے نا کہ اگر آپ نے جو گلوز جو ریکوائرمنٹ ہے، کچھ نہ کچھ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے نا الیکٹرک کو ہاتھ لگانے سے پہلے، تو وہ اگر آپ نے نہیں پہنے اور آپ نے کہا یار کچھ بھی نہیں ہوتا ہم تو بس، تو اب اس کے بعد ہاتھ میں کچھ کرنٹ لگ گیا تو کون ذمہ دار ہے؟ خود ذمہ دار. ٹھیک ہے. تو اگر کمپنی کی طرف سے یہ پالیسی تھی کہ آپ نے پی پی جو ہے اور آپ نے جو اکوپمنٹ ہے وہ استعمال کرنے ہیں، اور اس کے بعد یہ تو ہم نے کمپنی میں بھی پالیسی میں لکھا ہوا ہے اور ہم نے بتایا بھی تھا شریعہ میں کہ اگر وہ اسٹاف خود فالو نہیں کر رہا اس کو اور اس کو کوئی نقصان ہو جائے تو کمپنی اس کی میڈیکل کے ان سب چیزوں کی ذمہ دار نہیں ہے، بیکاز اس نے خود سے اس کو فالو نہیں کیا. اسی طرح اگر کوئی کسی کو کہا جا رہا ہے کہ بینک سے آپ کیش نہیں آئے اور وہ سیفٹی میجر نہیں کر رہا، بس بینک گیا دیکھ بھی نہیں رہا کہ بھائی باہر کون چیز کر رہا ہے، یا اس نے جو ہے نا کہتے ہیں صحیح طرح بیگ وغیرہ میں رکھا نہیں پیسوں کو اور پیسے اسے چھن گئے، تو وہ تو خود ذمہ دار ہے. لیکن اگر اس نے میجرز کا خیال رکھا پھر بھی حالات ایسے تھے اس سے پیسے چھن گئے تو پھر کمپنی اس کو بیئر کر سکتی ہے. لیکن اگر اس نے میجرز ہی نہیں کیے، احتیاطی تدابیر ہی نہیں کی ہیں، تو وہ کمپنی ذمہ دار نہیں ہوتی اس شخص کی. تو ہمیں یہ چیزیں ہمیں دیکھنی ہوگی. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہماری مسجد سے گزرے یا ہماری مارکیٹ سے گزرے اس کے ہاتھ میں نیزہ ہو، جیسے پہلے زمانے میں تلوار ہوا کرتی تھی ہر ایک کے پاس، نیزہ ہوا کرتا تھا ہر ایک کے پاس، تو اب آپ نے کیا فرمایا کہ وہ اس کے ہاتھ اس کے نیزے کے اوپر ہاتھ رکھ لے، تاکہ جو مسجد میں بھی اور بازار میں کیا ہوتا ہے رش ہوتا ہے نا، تو لوگ ساتھ گزر رہے ہوتے ہیں تو کسی کو وہ چبھ نہ جائے. اب یہاں پر ہمیں کیا بات پتہ چلی کہ اب ہمارے پاس تلوار اور نیزہ تو نہیں ہوتی کہ ہم آفس میں لے کے پھر رہے ہوں گے، لیکن اگر ہم نے کوئی اوپن سرفیس چھوڑ دی، مثال کے طور پر کوئی ہمارے یہاں پر جو ہے نا وہ وائرنگ کا کام ہو رہا ہے اور کرنٹ ہے اور ہم نے چھوڑ دیا، ہم نے کہا بھی کھانا کھا کے آتے ہیں، اور وہاں سے کوئی اسٹاف گزر گیا اور اس کو کرنٹ لگ گیا یا کوئی نقصان ہو گیا، تو کون ذمہ دار ہوگا؟ تو یہ تو حدیث کی بھی خلاف ورزی ہے. یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جو گناہ کبیرہ میں شامل ہو رہی ہیں نا، آپ صاف حدیث کے خلاف کر رہے ہو اور ہم اس کو کیا سمجھ رہے ہیں؟ دنیاوی معاملہ ہے. ٹھیک ہے. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ خاص طور پہ گھروں میں ہمارے والدین ہمیں تربیت کیا کرتے تھے، کسی کو چھری دو تو کس طرح دو؟ ہاں دستے والا سائڈ آپ پیچھے کی طرف رکھیں گے تو شاید اپنے کو بھی لگ سکتی ہے دیتے. ٹھیک ہے. لیکن اس میں یہ بھی ہے کہ ہم اگر نیچے کی طرف منہ کر لیں وہ بھی کر سکتے ہیں جس طرح بھی، لیکن وہ بعض لوگ بچے یوں اٹھا کے دے رہے ہوتے، یا بعض گھروں میں چھریاں ایسی رکھی ہوتی ہیں بچوں کی ریچ میں، اب اس میں بڑے نقصان ہوتے ہیں. اب آپ نے جو ہے ماں کام کری تھی سلائی مشین وغیرہ کری، اس نے چیزیں کھلی ہوئی رکھی ہیں، بچہ بھی موو کر رہا ہے تو وہ جو ہے اس کو بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے. ہمارے ایک صاحب تھے وہ گھر میں کیا کرتے تھے الیکٹرانک آئٹمس کی وہ اس کو سولڈ کرنا کہتے ہیں، آئی تھنک جو گرم چیز سے آپ اس کو کیا کر رہے ہوتے ہیں سولڈنگ کر. اب ان کے بعد نا وہ مشین ہوتی ہے جو کیا کہتے ہیں ہیٹ کرتی ہے اس کو، اب انہوں نے وہ رکھی ہوئی تھی، ان کا بچہ ایسے گھوم رہا تھا. اب وہ جو ایکسیڈنٹ ہوا نا جس طرح کا بچے کا، تو میں بیان نہیں کر سکتا کیا حالت ہو گئی نا کہ وہ گرم مشین ہو اور اس کے اوپر بچہ جب ہاتھ رکھ دے تو کیا. تو آپ نے میجر ہی نہیں کیا بھائی آپ دروازہ بند کرو، آپ بولو بھائی اس کمرے میں نے جو ہے نا ایک چھوٹی سی جو ہے نا اپنی ٹیکنیکل جو ہے ڈپارٹمنٹ بنایا ہوا، یہاں میں گھر بیٹھ کے کام کرتا ہوں، تو اس میں گھر میں کوئی کمرے میں بچہ نہ آئے. اب بچہ بھی ادھر گھوم کر آپ اس کو پیار بھی کر رہے ہو اور اب وہ اتنی گرم مشین بھی ہے. ٹھیک ہے. کتنے نقصانات ہیں. تو اب ہم یہ دیکھیں کہ ہم آخرت میں یہ نہیں کہ ہم صرف ہمارے بچے کا نقصان ہوا، آخرت میں ہمیں جواب بھی دینا ہوگا. تو یہ وہ دین کی صحیح تشریح ہے جو ہمارے سامنے آتی ہے کہ ہم کیا ہونا چاہیے، ہمیں غفلت سے نکلنا چاہیے. تو آپ نے کیا فرمایا کہ ایرو جب لے کے گزرو تو اس کے اوپر ہاتھ رکھ لو. تو کوئی اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز جو نقصان دہ ہو سکتی ہے انڈسٹری میں آفس میں، ہمیں پہلے سے اس کو کیا کرنا چاہیے، ہمارے ایک آفس میں کام ہو رہا ہے ہم اس کے باہر وہ لگا دیں کہ بھائی یہاں پر اس کو کراس نہ کریں، یہاں پر کام ہو رہا ہے. ٹھیک ہے جی. ہمارے اسٹاف کو دیکھنا چاہیے کہ اگر کہیں پر ویلڈنگ ہو رہی ہے تو اس کے ارد گرد ہم ایک بار لگا دیں کہ بھائی یہاں پر آپ انٹر نہ ہو، یہاں کام ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. لوگ بالکل بلڈنگ بن رہی ہے اور اس کے نیچے سے لوگ گزر رہے ہوتے ہیں، اوپر سے چیزیں گر رہی ہوتی ہیں. تو یہ ساری چیزیں نہ صرف دنیاوی لحاظ سے بلکہ دین کے لحاظ سے بھی گناہ کا ذریعہ ہے. اب پھر کچن میں ہم نے پڑھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رات کا وقت ہو جائے تو اپنے بچوں کو گھر میں روک لو، اس لیے کہ شیطان نکلتا ہے، اور جب عشاء کا کچھ وقت گزر جائے تو پھر ان کو چھوڑ دو کیونکہ اب شیطان کا وقت گزر گیا. یعنی مغرب سے عشاء کے درمیان اپنے بچوں کو گھروں میں رکھو، اور آپ نے فرمایا کہ اپنے دروازوں کو بند کر لو، اور جب دروازہ بند کرو تو اللہ کا نام لے کے بند کرو. یعنی جب ہم دروازہ بند کریں تو اللہ کا نام لیں گے، کیونکہ دوسری حدیث میں آتا ہے کہ جس چیز کو اللہ کا نام لے کے بند کیا جائے شیطان اس کو نہیں کھول سکتا. یعنی شیطان تو دیکھیں کہیں سے بھی انٹر ہو سکتا ہے، لیکن اللہ نے اس کو یہ پاور نہیں دی کہ اگر کہیں دروازہ
آپ دروازہ بند کریں کنڈی لگا دیں, آپ بسم اللہ پڑھتے ہوئے کنڈی لگا دیں تو شیطان داخل نہیں ہوگا, ورنہ آپ 10 کنڈیاں بھی لگا دیں شیطان تو نیچے سے بھی نکل کے آ سکتا ہے, اس کو کوئی فزیکل جگہ تو نہیں چاہیے. پھر آپ نے فرمایا کہ جب رات کا وقت ہو تو اپنے چراغ بجھا دو, اللہ کا نام لو, اور اپنے برتن ڈھانک دو اور اللہ کا نام لو, ٹھیک ہے جی. اور اپنے جو برتن ہیں ان کو اگر ڈھانک نہیں سکتے تو کم از کم ان کے اوپر کوئی چیز ٹیڑھی کر کے رکھ دینی چاہیے کہ یہ بھی علامت ہے کہ ہم نے اس کو بند کر دیا. تو اب اگر رات کو برتن کھلے ہوئے ہیں اور ان میں کوئی چیز چلی گئی اور صبح آپ نے وہی چیز پکا دی, تو اب ہمارے جو کچن ہے, آفس کا کچن ہے, اس میں بھی دیکھنا ہے کہ کتنا وہ برتن رکھنے کا انتظام ہوتا ہے, کتنا جو ہے اس کے اندر جو ہے نا وہ پریکاشن ہوتی ہے. اب دیکھیے میں اکثر یہ سوچتا ہوں کہ ہمارے آفس کے لوگ شام میں کہیں پہ بھی کھانا کھائیں, دن میں تو یہیں کھائیں گے نا, اور دن میں آپ کے سب لوگوں کی انرجی انہی کچن سے آ رہی ہے, اور آپ جو ہے اتنا بڑے بڑے پیکج دے رہے ہو میڈیکل کے, اتنی سیلری کے, لیکن اپنے کچن کو صاف ستھرا رکھنے میں, کوئی سٹینڈرڈز کو مینٹین کرنے میں, کوئی اس کا انسپیکشن ہو رہا ہو, کوئی اس کی جو کوالٹی کنٹرول ہو رہی ہو, اس کا ہمیں خیال نہیں ہوتا. اوور آل بات کر رہا ہوں, بہت سارے اداروں میں نے دیکھا کہ بڑے بڑے کمرے ہیں, اے سی لگے ہوئے ہیں, زبردست قسم کے کمرے ہیں, لیکن کچن سب سے گندا ہے. حالانکہ ساری آپ کی جو ہے وہ انٹیک تو وہیں سے آ رہی ہے, چائے بھی وہیں سے بن کے آ رہی ہے, آپ کی ہر چیز بن کے آ رہی ہے. اب وہ آپ کیا ہے, برتن بھی دھلے ہوئے نہیں, رات کو برتن جو ہے وہ ڈھکے ہوئے نہیں ہیں, اب اس میں کچھ ہو رہا ہے. ابھی کل پرسوں مجھے ایک ہوٹل کی, اللہ معاف کرے, ویڈیو کسی نے بھیجی, ہمارے دوستوں نے اس ہوٹل میں نا دعوت کی تھی, ہم دعوت سے واپس آ گئے, میں تو نہیں گیا تھا کسی وجہ سے, لیکن ہمارا گروپ جو ہے وہاں سے واپس آیا. تو ابھی کل پرسوں اسی ہوٹل کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی کہ اس میں وہ پلاؤ ہے اور اس کے اندر پکی ہوئی چھپکلی ہے. تو دوستوں نے کہا بھائی کہاں لے گئے تھے, میں کہا شکر میں نہیں گیا تھا, ٹھیک ہے. تو اب آپ یہ دیکھیں وہ بات کا ضروری نہیں, کوئی بھی شخص یہ کام جان بوجھ کے نہیں کرے گا, لیکن اب گوشت ہے رات کو رکھا ہوا ہے اور اس کو آپ نے ڈھکا ہی نہیں ہے, اور صبح اٹھ کے آپ نے وہی دیگچی میں ڈال دیا, تو کچھ بھی پک سکتا ہے اس میں تو, ٹھیک ہے. تو یہ حدیث میں کتنی اہمیت بتائی گئی کہ اب آپ دیکھیں روزانہ اخبار میں آپ دیکھیں کہیں نہ کہیں آ رہا ہوتا ہے کہ فلاں جگہ شادی میں خراب کھانے کی وجہ سے 300 لوگ بیمار ہو گئے, یہ وہ چیز ہوتی ہے رپورٹ ہو گئی. جو رپورٹ نہیں ہو رہی ہوتی ان کی تو بات الگ ہے. تو ہم حدیث میں کتنا پہلے کہا بھائی برتن ڈھک لو. پھر سیکیورٹی ہے, ہم کیا کریں کہ ہم اس کی حفاظت پہ قرآن مجید میں فرمایا کہ بہترین ملازم کون ہوتا ہے, جو طاقتور ہو اور ایماندار ہو. یعنی طاقتور کیا ہو, جو لوگوں کو چیزوں کو پروٹیکٹ کر سکے. پھر آپ صلی اللہ ٹرسٹ وردی بھی ہونا چاہیے. ہم جو ایڈمن کا ہے اس کے اوپر پورے ادارے کی ذمہ داری ہوتی ہے پوری. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص امانت دار نہیں وہ ایمان والا نہیں. پھر آپ نے فرمایا کہ 3 نشانیاں منافق کی, جب بات کرے تو جھوٹ بولے, جب وعدہ کرے تو اس کو توڑے, اور جب وہ جو اس پر امانت رکھوائی جائے تو امانت میں خیانت کرے. تو ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. لاسٹ میں حدیث کوٹ کروں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص نگہباں ہے, اور تم میں سے ہر شخص سے اپنی رعایا کے بارے میں سوال ہوگی. تو اگر ایک ایڈمن ہے تو وہ پورے آفس کا کیا ہے, نگہباں ہے نا, اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ پورے آفس کو سیفٹی رکھے تاکہ سب لوگ اپنی تسلی و فوکس ہو کر اطمینان کے ساتھ اپنے کام کر سکیں. کوئی اگر ٹیکنیکل بنتا ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ ٹیکنیکل اسپیکٹس کو دیکھے تاکہ سب لوگ سیفٹی کے ساتھ کام کر سکیں. تو یہ ہمیں اس طرح کے پیغام ہمیں ملے احادیث میں. تو اگین وقت کو سامنے رکھتے ہوئے میں یہ عرض کروں گا کہ اس طرح کی اور بھی بہت سی حدیثیں ہیں. بعض علماء کرام نے تو اس پر کتابیں تک لکھی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پروٹیکشن کے اوپر اور اپنے آپ کو, انوائرمنٹ کو, لوگوں کو محفوظ رکھنے پر کتنی گائیڈ لائنز دی ہیں, اس پر بہت ساری احادیثیں جمع کی. میں نے تو آپ کو سمپل چند احادیث سامنے پیش کی ہیں. تو ان احادیث کو ہمیں خود بھی سامنے رکھنا ہے, اور دوسرے جو ہم سے ریلیونٹ ہماری برادری ہوتی ہے, مطلب اگر ہم ٹیکنیکل ڈپارٹمنٹ میں دوسرے آفس کے ٹیکنیکل لوگ ہیں, ان کو بھی ہم یہ شیئر کریں کہ یار تمہاری ذمہ داری کتنی زیادہ ہے, اور اگر ہم اس پہ عمل کریں گے تو اتنی احادیث. اگر ہم صبح آ رہے ہیں اور ہم ایڈمن میں یا ٹیکنیکل ڈپارٹمنٹ میں ہیں, اور ہم صبح آتے وقت یہ نیت کر لیں ہم کیوں آ رہے ہیں آفس, کہ ہم ان احادیث پہ عمل کرنے کی نیت سے آ رہے ہیں, تو ہمارا آنا بھی کیا ہوگا اور دن بھر کام کرنا بھی کیا ہوگا, ثواب کا ذریعہ ہوگا. تھینک یو آل.